خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کے نام کے رہا کرتے تھے۔ دونوں میں بہت سخت دشمنی تھی، وقتاً فوقتاً جنگیں بھی ہو جایا کرتی تھیں جو سالہ سال تک جاری رہتی تھیں۔ ایک جنگ ہے جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، وہ 120 سال تک دونوں قبیلوں میں جاری رہی۔ اسلام آنے کے بعد دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی اور آپس میں بڑے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن بہت سے یہودیوں کو یہ اتحاد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی شماس بن قیس اس نے دیکھا تو اس کو یہ ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہ لگا، اور اس نے دونوں قبیلوں میں پھوٹ ڈالنے کی ترکیب سوچی اور ایک جوان کو تیار کیا اور کہا کہ جا کے ان کے درمیان تم جو ایک لمبی جنگ چلی ہے بعاث، اس میں جو اوس اور خزرج کے شاعروں نے جو رزمیہ اشعار کہے ہیں، ایک دوسرے کو للکارنے والے اشعار کہے ہیں، وہ موقع پا کر کے سنا دو۔ چنانچہ وہ جوان گیا اور موقع کی تلاش میں رہا، اور پھر وہ اسی لڑائی کے موقع کے اوپر دونوں فریقوں کے شاعروں نے جو اشعار کہے تھے وہ سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بات بگڑنے لگی اور یہاں تک بات آگے بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی تاریخیں متعین ہونے لگیں، وقت مقرر ہونے لگا۔ قریب تھا کہ پھر سے جنگ چھڑ جائے۔ کسی طریقے سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے سمجھایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں موجود ہوں اور تم لوگ اسلام لا چکے ہو، ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے ہو، اس کے باوجود یہ جنگ و جدال، آپس کے اندر یہ تو میں یہ تکرار، یہ کیا سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ حضرات صحابہ دونوں قبیلے والے ان کو تنبہ ہو گیا، چنانچہ ایک دوسرے کا گلا مل کر کے رونے لگے اور معافی تلافی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے پس منظر میں ان آیات کو اتارا ہے اور سمجھایا کہ مسلمانوں تم کسی کی سازش میں مت آنا۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین ہر زمانے میں تم کو اسلام سے بچلانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالتے رہے ہیں، لیکن تم کو کسی کی سازش میں، تم کو کسی کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، بلکہ تم کو چاہیے یہ کہ تم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے اندر لگ جاؤ۔ اس سے آپس کے اندر اتحاد بھی پیدا ہوگا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا جائے گا، اسلام کا کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ آیات ایک خاص واقعے کے سلسلے میں اتری ہیں۔ یہ واقعہ ہم کو یہ پیغامات دے رہا ہے کہ ہم کو سازش کا شکار نہیں ہونا ہے۔ دشمن ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے، موقع کی وہ جستجو میں رہتا ہے، کب موقع ملے اور کب آپس میں لڑوا دیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تو کہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو، تبغونا عوجا کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، وانتم شہداء اور تم خود جانتے ہو، اہل کتاب تم جانتے ہو سچائی، اس لیے تم کو ایمان لانا چاہیے تھا، چاہے کہ تم ایمان لاتے تم نے خود مومنوں کو بھٹکانا شروع کر دیا، ان کے درمیان ایسی جنگ کی باتیں تم نے کہہ سنائی کہ جس کی وجہ سے پھر برسر پیکار ہو گئے، لوگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، کہیں ایمان چھوڑ دیں، کہیں اپنے ایمان سے پھر جائیں، ایسی کوشش کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے، لہذا جب وقت آئے گا تو تم کو بتا دے گا کہ تم نے کیا حرکتیں کی تھیں، اور اس کا تم کو پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھیر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر۔ اگر بات مان جاؤ گے کافروں کی، یہودیوں کی، تو مومن ہونے کے باوجود بھی تم کو مشرک بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ اس لیے تم کو دماغ لگانا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے۔ دو فریقوں میں جو کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فتین لوگ، شرری لوگ آ کر کے ادھر بھی بیٹھتے ہیں ادھر بھی بیٹھتے ہیں، اور پرانی باتیں یاد دلا کر کے دونوں فریقوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ اب صلح نہ کرنے پائیں، اب یہ آپس میں بھڑ جائیں، جانی بھی نقصان ہو جائے، مالی بھی نقصان ہو جائے۔ تو ہم کو ایسے موقعوں کا پورا خیال رکھنا ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے۔ کتنا مقدس زمانہ ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، نئی نئی آیتیں تم پر آئے دن پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان فتنوں کے جال میں پھنس جاؤ، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان جس کے پاس آسمانی دین ہے، تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کا نبی ہو، وہ امت بھٹک جائے، دوسروں کے بہکاوے میں آ جائے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، جو کوئی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے گا، اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہدایت تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کو فتنے سے اور سازش کرنے والوں کی سازش سے محفوظ رہنے کی، ہوشیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، 100% دین کے اوپر جمنے کی توفیق بخشے، سیدھے راستے کی ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ